ہمارے لوگوں نے وہ کیا وہ، مگر اصل جو ہے یہ انبیاء کرام کا کام تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا، اور وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خود کیونکہ اس پر سب سے پہلے وہ عامل ہوتے تھے۔ آج کل تو نعرے لگتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، مگر خود اس پہ عمل نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام خود شریعت کے پابند ہوتے تھے، بلکہ شریعت کے احکامات کو لوگوں تک اللہ کے حکم کو پہنچاتے تھے۔ تو کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، حضور نے فرمایا کہ انبیاء جو بنی اسرائیل کے تھے وہ سیاست کا کام کرتے تھے، لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرتے تھے، اور اگر ایک فوت ہو جاتے تھے تو اس کے بعد ان کی اولاد میں سے یا دوسرے ان کی جگہ لے لیتے تھے۔ اب یہاں پہ شکوک و شبہات یہ پیدا ہو سکتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی حضرت زید کو نبوت کے لیے منتخب نہ کرے۔ کوئی شکوک و شبہات کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ختم کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، تم پریشان نہ ہو، رسول ہیں، اور یہ وہ رتبہ ہے جو باپ سے بڑھ کر ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جب باپ کسی کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، ہر کسی کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت جو ذات مبارکہ کام آئے گی، جو شفاعت کرے گی، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو فرمایا ولاکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، تمہاری شفاعت کریں گے، اور کل قیامت کے دن اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا تو میں سجدے میں چلا جاؤں گا تو میرا رب کہے گا یا محمد ارفع راسک اسأل تعطى اشفع تشفع، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگیے جو کچھ مانگنا ہے، جس کی شفاعت کریں گے شفاعت آپ کی قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے یہ کہوں گا کہ بار الہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ امتی کہ جس کے دل میں ایک یہ جو گندم مکئی ہوتی ہے نا، مکئی کا دانہ، فرمایا مکئی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے تو اس کو بھی جنت میں بھیجیے۔ تو رب فرمائے گا اے محبوب آپ کے صدقے میں وہ آپ کو امتی کہ جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے وہ بھی جنت میں۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں چلے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، مانگیے جو کچھ مانگنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب، جب حضور فرمائیں گے کہ یا اللہ مجھے اور کچھ نہیں، مجھے صرف اپنی امت کی فکر ہے، تو اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب وہ تیرا امتی کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ حضور فرماتے ہیں میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا تو اللہ فرمائے گا کہ میرے محبوب مانگیے جو کچھ مانگنا ہے، شفاعت کیجیے جس کی شفاعت کرنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھاؤں گا اور میں کہوں گا کہ بار الہ مجھے اور کچھ نہیں، اپنی امت کی فکر ہے۔ اللہ فرمائے گا رائی کے دانے کے برابر جس کا ایمان تھا اسے تو جنت میں جانے کا میں نے اذن دے دیا، اے محبوب اب فرمائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے کہوں گا کہ بار الہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا وہ امتی جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ محبت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا وہ بھی جنت میں چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں میرا رب کہے گا اے میرے محبوب مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تیرا وہ امتی جس نے صدق کے دل کے ساتھ تیرا کلمہ پڑھا ہے میں اسے بھی جنت میں بھیجتا ہوں۔ تو ولاکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور اس سے بڑی یعنی جہاں پہ نہ ماں باپ کام آئے گا، نہ کوئی بھی کام نہیں آئے گا، کوئی اپنی نیکی کسی کو نہیں دے گا، اس وقت اگر کسی کو فکر ہوگا اپنی امت کا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہوگا۔ بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہم سب چلتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو کہ خاتم الانبیاء ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کہ یہ حضور کے ختم نبوت پر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ ہم ان کے پاس چلتے ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں، اور ان سے جا کر کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے سفارش کریں
تو جب یہ سارے انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے کے پاس آئیں گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سب کی شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے نبی بھی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری بھی ہیں. اس پہ انشاءاللہ میں بات احادیث سے کروں گا. تو ہم نے یہ تین باتیں، اور وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. دوسری آیت مبارکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، ہمارے علماء کرام نے یہ تحقیق فرمائی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 110 سے زیادہ آیت مبارکہ حضور کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. ویسے تو قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، بلکہ میں کہتا ہوں ایک ایک زیر زبر پیش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. مگر 110 واضح قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور 200 سے زیادہ احادیث مبارکہ جو صحیح احادیث ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. پہلے پارے میں اگر آپ سب نے پڑھا ہوگا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، وبالآخرۃ هم یوقنون. والذین یؤمنون، ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اس پر جو حضور سے پہلے تھا، اور جو حضور من قبل کا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے. اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو قرآن پاک میں یہ ہوتا کہ جو حضور کے بعد نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ایمان لائیں گے. صرف یہ بات ہے جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر جو ایمان لائے گا وہ صاحب ایمان ہے. اور اگر حضور کے بعد کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو پھر ایسے آیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوتی کہ جو آپ سے پہلے اور آپ پر نازل ہوا اور آپ کے بعد نازل ہوگا. تو یہ آیت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ حضور اور حضور کے درمیان صرف اور صرف قیامت ہے. حضور نے خود ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دو انگلیاں اکٹھی فرمائیں اور فرمایا میں اور قیامت آپس میں یوں جڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو یہ دو آیت مبارکہ. پھر ایک اور آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت مبارکہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے. چوتھی آیت مبارکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. قل یا ایھا الناس، فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما دے کہ آپ لوگوں کو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم تمام جہان والوں کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. تمام جہان والوں کے لیے. نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ کسی نہ کسی علاقے کے لیے آئے، کسی نہ کسی علاقے کے لیے، کسی نہ کسی ایریے کے لیے. اچھا، اور اسی زبان میں آتے تھے جو جس زبان، یعنی وہ جو نبی تھے جہاں ان کو مقرر کیا جاتا تھا وہ صاحب زبان ہوتے تھے، اس زبان کو جانتے تھے. اب یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام زمانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنایا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آقا ساری کائنات میں جتنی زبانیں ہیں ان کو بھی جاننے والے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام زبانوں تک کہ پوری کی پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ بھی ہے. تو یہ آیت مبارکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا،
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ دلالت کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے تمام زمانوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام شہروں کے لیے، تمام قریہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ ہم نے 4 آیتیں ہیں حاجی صاحب، اور اب ہم کچھ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ ایک جیسے حدیث مبارکہ میں نے پہلے آپ کو سنائی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما خلق نبی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہے، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء جو ہے وہ سیاست کا کام کرتے تھے، ایک اس دنیا سے جاتا تھا تو اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے تھے، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ، اور کثیر تعداد میں خلفاء ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفاء ہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک محل بنایا اور اس کے اندر ایک اینٹ کے لیے جگہ چھوڑ دی، اور فرمایا کہ لوگ آئے اور انہوں نے اس محل کو دیکھا اور لوگوں نے تعجب کیا کہ اتنا خوبصورت محل ہے اور ایک اینٹ چھوڑ دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں محمد رسول اللہ، یعنی جو انبیاء کی جو یہ محل ہے اس کو جو مکمل کرنے والی ذات مبارکہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 2 حدیثیں ہوں گی، حضور نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء کرام پر 6 وجوہات پر فضیلت عطا کی گئی۔ اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، فرمایا گیا، حضور نے فرمایا کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، مجھے جامع کلمات فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جامع کلمات، جوامع الکلم ہے کیا؟ جوامع الکلم وہ ہیں کلمات کہ جن میں حروف کی تعداد کم ہوتی ہے مگر اس میں معانی، مطالب، مقاصد بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، الطہور شطر الایمان، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالخواتیم، البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ یہ مختصر احادیث مبارکہ کہ جن میں حروف کی تعداد بہت کم ہو، قلت حروفها وقصرت معانیها، حضور نے فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ دوسرا فرمایا کہ ونصرت بالرعب، اور میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ اگر 1 مہینے کی مسافت سے حضور کا دشمن حضور کا نام سنتا ہے تو وہ کانپنے لگ پڑتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصی طور پر یہ رعب کی طاقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی گئی۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، اور حضور نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ہے کسی امت کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی جنگ ہوتی تھی اس میں مال غنیمت ہوتا تھا، اس کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا اور ایک آگ آتی تھی اور وہ لے کے چلی جاتی تھی۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات ہے کہ جس نے اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دی کہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال۔ اس اگلے آ رہا ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہاں پر لوگ عبادت کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمین پر قدم لگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو پاک کر دیا۔ اچھا، یہ زمین جو اس کی وجہ ہے کہ ہر جگہ اس سے پہلے سجدہ نہیں ہو سکتا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے جو اس میں دیکھا وہ یہ تھا کہ جو فرشتوں نے مخالفت کی تھی نا کہ
خلیفہ نہ بنایا جائے. اس زمین پر اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑی آبادی تھی اور یہاں پہ جنات بستے تھے. ٹھیک ہے نا جی. اور جنات نے اس زمین کے چپے چپے کے اوپر خون بہایا ہوا تھا. اور اس وقت ان تمام جنات کا جو سردار تھا اصل میں وہ ابلیس تھا، عزازیل جس کو کہتے ہیں. اور اسی کو ہی ان جنات کو ختم کرنے کے لیے بھیجا بھی گیا تھا. اور ان تمام جنات کا یعنی ان کو جو ہے نا قتل کیا گیا. اس میں سے کچھ بچ گئے. تو اس زمین پر خون جگہ جگہ جو ہے وہ بکھرا ہوا تھا. مگر ذات مصطفیٰ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک اس زمین پر پڑنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کی پوری زمین کو پاک فرمایا. آگے حضور نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، کہ مجھے تمام روئے زمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا. وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبوت کو ختم کیا گیا. حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ منورہ میں چھوڑا اپنا خلیفہ بنا کے کہ وہ وہاں پر رکھوالی کریں گے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے عورتوں کے درمیان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. اے علی، تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری نسبت میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسی موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ذات مبارکہ نبی نہیں ہو سکتی تو آپ بتائیں کہ اس کے بعد مرزا یا کوئی اور جو ہے وہ کیسے نبی ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر الخطاب. فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا. یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے پاس تمام قسم کی خوبیاں جو انبیاء کرام والی خوبیاں تھیں وہ موجود تھیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، اس وجہ سے نبوت عطا نہیں کی گئی. اچھا، ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لما اصاب آدم الخطیۃ رفع راسہ فقال رب انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غفرت لی. حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور انہوں نے کہا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان غفرت لی، اے اللہ محمد مصطفیٰ کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے. فاوحى اللہ الیہ وما محمد ومن محمد، اللہ نے وحی فرمائی کہ اے آدم کون محمد، کیا محمد. فقال ربی لما اتممت خلقی رفعت راسی الی عرشک فاذا هي مکتوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا مولا، جب تو نے میری تخلیق فرمائی، میری تخلیق مکمل ہوئی اور میں نے اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھایا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فعلمت انہ اکرم خلقک علیک اذا قرنت اسمہ مع اسمک، تو میں نے جان لیا کہ وہ ذات مبارکہ کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ کائنات میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا. میں نے جان لیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال نعم قد غفرت لک، بالکل ایسی بات ہے کہ وہ کائنات میں مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میرا محبوب ہے، اور اسی کے صدقے میں نے تجھے معاف کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَلَوْلَاهُ مَا خَلَقْتُكَ. اے آدم، وہ تمہاری اولاد میں سے آخری نبی ہوگا اور اگر وہ نہ ہوتے تو میں تجھ آدم کو بھی پیدا نہ کرتا. اب ایک اور حدیث مبارکہ آپ سماعت فرمائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی.
فرمایا بے شک میرے بعد 30 جھوٹے ایسے دجال ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نبی ہیں، وہ جھوٹے ہوں گے۔ فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی نگاہ نبوت قیامت تک آنے والے تمام دجالوں جھوٹوں کو سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے اپنی نگاہ نبوت سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص جس کا نام اسود انسی تھا، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، اور حضور نے ان کو بھیجا کہ جاؤ اسے واصل جہنم کرو۔ سب سے پہلے جو مجاہد ختم نبوت ہیں اور اس کام کے لیے گئے ہیں وہ حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت کون ہے؟ حضرت فیروز دہلوی۔ اور اس کے لیے حکم کس نے صادر فرمایا؟ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود۔ ختم نبوت کے سب سے پہلے شہید حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو مسلمہ کذاب نے پکڑا۔ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی تھی اور اس نے نبوت کا اعلان کیا، مگر صرف اس طریقے سے نبوت کا اعلان نہیں کیا، وہ لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ آدھی نبوت میرے پاس ہے اور آدھی محمد رسول اللہ کے پاس ہے، میں ان کی نبوت میں شریک ہوں۔ اذان بھی وہ ایسے ہی دیتا تھا جیسی عام اذان ہے، قرآن بھی وہ یہی پڑھتا تھا، داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی تھی، امامہ بھی وہ ایسے ہی پہنتا تھا جیسے مسلمانوں کا، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ساتھ اپنے آپ کو اس نے شریک کیا ہوا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں گرفتار کیا، اور اپنے سامنے جب حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے پیش ہوئے تو انہیں کہا کہ مجھے نبی مانو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نبی نہیں مانتا، اگر میں کسی کو نبی مانتا ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ اچھا، جلاد کو بلایا، کہا کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتے جاؤ۔ ان کے جسم کے ایک ایک پہلے بازو کو کاٹا گیا، ایک بازو کاٹا، پوچھا اب مجھے نبی مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی، تو دجال ہے، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ یہاں تک کہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا اور ان سے پوچھا جاتا رہا کہ تم ابھی مجھے نبی مانتے ہو تو میں چھوڑ دوں گا؟ کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنا یہ میرے لیے سب سے زیادہ بہترین اجر و ثواب والی بات ہے۔ تو سب سے پہلے شہید ختم نبوت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بعد، ظاہری حیات کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمہ کذاب نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی، اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی جس کا نام سجا تھا، سجاح اس کا نام تھا۔ اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں بھی نبوت کرتا ہوں، اور اس کے پاس اس کے قبیلے کے بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہوگی، یہاں تک کہ جو سجا ہے اور مسلمہ کذاب جو ہے انہوں نے آپس میں شادی بھی کر لی اپنی طاقت کو بڑھانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم صادر فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ کی نئی نئی خلافت ہے اور اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم جہاد کے لیے ضرور جائیں گے، اگر ایسا بھی ہو کہ ہماری عورتوں کو یہاں کے بھیڑیے کھا جائیں ہمیں وہ قبول ہے، مگر منکرین ختم نبوت کے خلاف ہمیں ہر صورت میں جہاد کرنا ہے۔ اب اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قانون پاس کیا تھا جب آپ نے خلافت سنبھالی۔ آپ نے قانون یہ پاس کیا تھا کہ جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے وہ صحابہ کرام کسی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، مگر جب منکرین ختم نبوت مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے نکلے تو وہ بدری صحابہ کرام ان کو بھی جنگ میں شامل کیا گیا۔ یہاں سے 10,000 کا لشکر نکلتا ہے، کتنے کا؟ 10,000 کا، اور مسلمہ کذاب کے کتنے لوگ تھے؟ 40,000 لوگ۔ یہ 10,000 کا لشکر نکلتا ہے،
اس میں بات عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے اس میں 259 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا ہے، اور جو جنگ یمامہ ہوئی اس کے اندر 1250 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب جنگ شروع ہوئی اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو بدری صحابہ تھے ان کو سب سے آخری صفوں میں رکھا گیا، کیونکہ ان کی عمر بھی زیادہ تھی تو ان کو سب سے آخری صفوں میں رکھا گیا۔ مگر جب جنگ کے لیے مقابلہ شروع ہوا تو یہ جو بدری صحابہ کرام تھے یہ سب سے پہلے شہادت پانے والوں میں، یہ پچھلے مورچوں سے نکل کے آگے آ گئے، اور یہ 70 صحابہ کرام جو بدری صحابہ تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اسی جنگ یمامہ کے اندر 700 حفاظ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ جو قرآن پاک کو جو جمع کیا گیا نا، یہ ان 700 صحابہ کرام کی وجہ سے کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنے جو حفاظ ہیں، کیونکہ قرآن تو حفاظ کے سینوں میں محفوظ تھا، اور یہی میں کہتا ہوں جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو قرآن پاک حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے یہ حفاظ ختم نبوت کی دلیل ہے، تو اسی وجہ سے قرآن پاک کو پھر جمع کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہاد میں جس جاں فشانی کے ساتھ، اور جو اس میں ایک اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری امت کا، تمام صحابہ کرام کا جو سب سے پہلا اجماع ہے وہ اس بات پہ تھا کہ منکرین ختم نبوت واجب القتل ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، کسی ایک صحابی نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا کہ مسلمہ کذاب کے خلاف لڑنے نہیں جانا چاہیے، ان کا قتال نہیں کرنا چاہیے۔ سب اس بات پر متفق تھے کہ مسلمہ کذاب واجب القتل ہے اور اس کا قتل کرنا چاہیے۔ اس جنگ کے اندر 1250 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 28,000 مسلمہ کذاب کے جو لوگ تھے وہ واصل جہنم ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ جو کچھ کیا، تاریخ میں اس سے پہلے نہ اس کی مثال ملتی ہے نہ اس کے بعد مثال ملتی ہے۔ آپ نے کیا کیا کہ جتنے ان کے لاشیں تھے، جبکہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یہ امت کو بتانا تھا کہ منکرین ختم نبوت کتنے نفرت کے قابل ہیں، ان تمام کو جلا دیا گیا، ان تمام کو جلا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر اس طریقے سے کہہ دیا، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی امت کے اندر کسی نے بھی نبوت کا اعلان کیا تو پوری امت اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ انگریز جب ہمارے اس علاقے میں آیا تو انگریز نے 1869 کے اندر کیونکہ 1857 کی جب جنگ ہوئی تو اس نے بڑی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو۔ اس کے لیے اس نے سب سے پہلی جو چال چلی کہ جو ایمان کے کمزور مسلمان تھے اور علماء